مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے خاندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس پروگرام میں ہم سرکار اعظم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے منسلک افراد، جن کو خاندان مصطفیٰ، خاندان رسول کہا جاتا ہے، خاندان نبوت کے مختلف افراد کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اس پروگرام کے مختلف ایپیسوڈز میں ہم نے ان مقدس ہستیوں کا ذکر خیر کیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں جس شخصیت کا ہم ذکر خیر کریں گے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کا ایک خاص تعلق ہے، رشتہ ہے، اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام میں بڑی بڑی ہستیاں جن کے نام بھی مشہور ہیں، جن کے فضائل بھی ہمیں معلوم ہیں، ان سے بھی اس ہستی کو ایک خاص اور قرب کا رشتہ حاصل ہے۔ میری مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان اور حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا کی والدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ حضرت مولا علی حیدر کرار کی والدہ ماجدہ ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گاری کرنے کا ایک خاص شرف حاصل رہا، اور ان کے بعد وصال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان پر جو شفقتیں فرمائیں اور ان کو جو اپنی برکتوں سے نوازا، وہ اپنی مثال آپ ہیں، جنہیں دیکھ کر صحابہ کرام بھی حیران تھے۔ انشاءاللہ عز و جل اس پروگرام میں ان روایات کو، ان واقعات کو بھی ہم سنیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی، آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما چکے تھے۔ تو بچپنے کے عالم میں نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری کفالت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی پاک علیہ السلام کی دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ ان کو یہ سعادت ملی، حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے پیارے آقا علیہ السلام کی کفالت اور پرورش فرمائی۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد وہ ہستی جن کو نبی پاک علیہ السلام کی خصوصی خدمت گاری کا شرف حاصل ہوا، وہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ویسے تو دیکھا جائے نبی پاک علیہ السلام قاسم نعمت ہیں، ساری مخلوق ہی کو نوازنے والے ہیں، لیکن کچھ خوش نصیبوں کو یہ اعزاز قدرت کی جانب سے بخشا گیا کہ بظاہر انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کی کفالت اور پرورش کے امور سر انجام دیے، لیکن در حقیقت انہیں بھی اور ساری مخلوق کو رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے پالنے والے، انہیں نعمتوں سے نہال کرنے والے یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام کا خیال رکھا کرتی اور اپنے بچوں کی طرح نبی پاک علیہ السلام سے شفقت اور محبت کا معاملہ فرمایا کرتی تھی، جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد صحابہ کرام کے سامنے ذکر کیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا پورا نام اسد بن ہاشم بن عبد مناف ہے، اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام فاطمہ بنت حرم بن رواحہ ہے،
اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قبیلہ بنی ہاشم سے ہے، یعنی آپ ہاشمیہ خاتون تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کے مقدس خاندان بنی ہاشم سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب سے ہوا۔ علماء کرام نے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کی فہرست یوں ذکر کی ہے۔ ایک صاحبزادے شہزادے ہیں جن کا نام علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک صاحبزادے حضرت جعفر ہیں، جن کو جعفر طیار کہا جاتا ہے، جن کو شہادت کا رتبہ ملا، اور نبی کریم علیہ السلام نے جن کے فضائل کو خود بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے ہیں۔ اسی طرح طالب آپ کے ایک بیٹے کا نام ہے۔ حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، وہ خوش نصیب خاتون معراج کے سفر کی ابتدا جس مقام سے ہوئی، جس گھر سے ہوئی، وہ گھر جس خاتون کا ہے وہ کون ہے؟ وہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور پیارے آقا علیہ السلام کے چچا کی بیٹی حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ بھی صحابیہ ہیں، بڑی فضیلت اور شرف کی حامل ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی ایک صاحبزادی کا نام جمانہ ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بیٹی کا نام ریطا ہے۔ تو یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کے حوالے سے علماء کرام نے ذکر فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ السلام نے جب 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا، اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، اور خوش نصیبوں نے آپ علیہ السلام کی تصدیق کر کے ایمان لا کر صحابی رسول ہونے کا شرف پایا۔ انہی میں حضرت مولا علی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ بھی ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کی بچپن میں پرورش کا معاملہ فرمایا، آپ علیہ السلام کے کمالات کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کرنے کا شرف عطا فرمایا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں نے نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ نبی پاک علیہ السلام کی چچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت مدینہ کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعد ہجرت ایک عرصہ گزارنے کے بعد جب مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ اور پیارے آقا علیہ السلام کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، تو آپ علیہ السلام ان کے قریب تشریف لائے اور کچھ کلمات ارشاد فرمائے اور اپنے بچپن کے حالات کا ذکر فرمایا، اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو شفقت کا ایک سلوک فرمایا تھا اس کو ذکر فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام کے اس انداز سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی حسن سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے، تو ہمیں اس کی بھلائی اور اچھے سلوک کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ محسن کا اگر ہم ذکر کریں تعریف کے انداز میں، اس کی تعریف کریں، تو یہ بھی ایک اعتبار سے شکر شمار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا جب مدینہ منورہ میں وصال ہوا تو نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے سرہانے بیٹھ کر آپ علیہ السلام نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے۔ یہ اپنی چچی جان مولا علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا سے خطاب ہے، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، میری والدہ محترمہ کے بعد آپ میری ماں تھیں، خود بھوکھی رہتی، مجھے کھلاتی، خود پرانے کپڑے میں گزارا کرتی اور مجھے نئے کپڑے پہناتی، اچھے کھانے خود نہ کھاتی بلکہ مجھے کھلاتی، صرف اس نیت سے کہ اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد
رضی اللہ تعالی عنہا کی ان نیکیوں کا بھی ذکر فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو نیت تھی یہ خدمات سر انجام دینے کی، اس کو بھی بیان فرمایا کہ اس ساری خدمت گاری میں رب کی رضا ان کو مقصود تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو جب غسل دے دیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو کفن دیے جانے سے پہلے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک قمیص، اپنا لباس حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بطور تبرک پیش فرمایا، اور گویا کہ بتا دیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس لباس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اتنی برکت رکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن دنیا سے وصال کرنے کے بعد اپنی قبر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تبرکات لے جائے تو اس کی بھی برکات اس بندہ مومن کو حاصل ہوتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک لباس، اپنی قمیص شریف پیش فرمائی، اور جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی لحد یعنی قبر مبارک بنانے کا معاملہ آیا تو تمام نبیوں کے سردار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی چچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر تیار فرمائی، اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بذات خود ان کی قبر میں تشریف لے جاتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، شفاعت فرماتے ہیں۔ وہ روایت انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رب کی بارگاہ میں کیا دعائیں کی ہیں۔ جب جنازے کا معاملہ آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود اپنی چچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا نماز جنازہ پڑھایا، اور اپنے مقدس نورانی ہاتھوں سے اپنی چچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب صحابہ کرام نے یہ معاملہ دیکھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا جب وصال فرماتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سرحانے تشریف لاتے ہیں، ان کی تعریف فرماتے ہیں، ان کی نیکیوں کا ذکر فرماتے ہیں، اپنی مبارک قمیص انہیں برکت کے طور پر پیش فرماتے ہیں، ان کے لیے خود قبر تیار فرماتے ہیں، ان کی قبر میں اتر کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، خود نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور خود ان کی تدفین فرماتے ہیں۔ اتنی کرم نوازی کو جب صحابہ کرام نے دیکھا تو بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ کو وہ عمل کرتے دیکھا جو آپ نے پہلے کسی کے ساتھ نہ کیا۔ یعنی اتنی کرم نوازی کے ابتدا سے انتہا تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود سارے معاملات طے فرما رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں میں نے اپنا کرتا اس لیے پہنایا کہ یہ جنت کے کپڑے پہنے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کی ان کو یہ برکت نصیب ہوگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا، اور ان کی قبر میں اس لیے لیٹا کہ قبر دبانے میں ان کے لیے تخفیف کرے، یعنی آسانی کرے، اور یہ ابو طالب کے بعد خلق خدا میں یعنی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ میرے ساتھ نیک سلوک کرنے والی تھی۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ گویا کہ ایک کمال ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی نیکی اور اچھے سلوک کو فراموش نہیں کرتے، اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ ابو طالب میرے چچا کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے زیادہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی میری چچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا پر اتنی کرم نوازیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بارگاہ رب العزت میں اپنی چچی جان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دعا کی، وہ کلمات کتنے پیارے تھے اور اس میں امت کے لیے کتنا درس ہے، اور مسلمانوں کے ایک عظیم عقیدے اور نظریے کا اس میں کیسا روشن بیان ہے۔ چنانچہ الموجب الکبیر کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ یعنی اپنی چچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رب کی بارگاہ میں یوں دعا کی، اغفر لی امی فاطمہ بنت اسد۔ سبحان اللہ، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نسبی اعتبار سے
آپ علیہ السلام کی والدہ نہیں ہیں، لیکن چونکہ اتنی شفقت، اتنی محبت اور خدمت گاری تھی کہ آپ علیہ السلام انہیں اعزاز بخشنے کے لیے انہیں امی فرما رہے ہیں کہ یہ میری ماں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اغفر لی امی فاطمہ بنت اسد، اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما، وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا، اور انہیں ان کی حجت سکھا، وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا، اور ان کی قبر کو ان کے لیے کشادہ فرما۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا جائے تو بظاہر یہاں دعا مکمل ہو جاتی ہے، رب کی بارگاہ میں ان کی قبر کی وسعت کے لیے دعا کی گئی، ان کی بخشش کے لیے دعا کی گئی، ان کو ان کی حجت یاد دلا دی جائے اس کے لیے دعا کی گئی، لیکن پیارے آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنا اور آپ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء کرام دنیا میں جلوہ گر ہوئے ان کا وسیلہ آپ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور گویا کہ امت کو یہ تعلیم ہے کہ رب کی بارگاہ میں جب دعا کی جائے، التجا کی جائے، دعا رب نے ہی پوری کرنی ہے، نعمتوں سے رب نے ہی نوازنا ہے، بخشش رب نے ہی فرمانی ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں جب رب کے پیاروں کا وسیلہ پیش کر دیا جائے تو پھر دعائیں قبولیت سے قریب ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ السلام دعا کے اختتام پر خود وسیلے کو ذکر فرماتے ہیں، اپنا وسیلہ بھی ذکر فرماتے ہیں، اور اپنے سے پہلے انبیاء کرام کا ذکر بھی فرماتے ہیں، ان کا وسیلہ بھی ذکر کرتے ہیں، گویا کہ یہ بتا دیتے ہیں کہ جو بظاہر حیات ہوں، ظاہری حیات کے ساتھ متصف ہوں، ان کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے، اور جو وصال فرما چکے ہوں ان کا وسیلہ بھی رب کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے کلمات ہیں بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِن قَبْلِي، جس کا ترجمہ ہے کہ میرے اور مجھ سے پہلے نبیوں کے حق کے وسیلے سے یہ دعائیں اے رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین جس قبرستان میں ہوئی وہ دنیا کا روئے زمین کا سب سے افضل اور بابرکت قبرستان ہے، جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے قریب ہے، جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان رحمتوں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل پر یہ پروگرام خاندان رسول جو آپ نے آج تک ملاحظہ کیا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کے خاندان کے جو افراد ہیں ان کا ذکر خیر، ان کے تعارف، ان کی شخصیات سے ہم واقف ہوں، کیونکہ ان کے واقعات کو جاننے سے ان سے محبت ہوگی، اور ان کی محبت ہمیں محبت مصطفیٰ میں معاون ثابت ہوگی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ سے تعلق رکھنے والے افراد سے محبت کی جائے۔ علماء کرام نے اپنی کتابوں میں بھی ان شخصیات کا ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے مختلف پروگرامز میں ہم ان شخصیات کا ذکر خیر سنتے ہی رہیں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔